بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ انسانی کو خاص طور پہ انٹلیکچوئل تھاٹ کے پرسپیکٹو میں اگر ہم سمجھنا چاہیں تو تین ادوار میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک تو کلاسیکل ٹائم پیریڈ کہلاتا ہے، جو 15ویں صدی عیسوی تک تقریباً جاری رہا۔ اس کے بعد جسے ہم جدیدیت کا دور کہتے ہیں، ماڈرنٹی کا زمانہ کہتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء ہیں۔ عام طور پہ معروف یہ ہے کہ 1970 تک رہا۔ یہ 1970 کے بعد ہمیں ایک اور اپروچ پوری دنیا میں نظر آتی ہے، جسے ہم مابعد جدیدیت یا پوسٹ ماڈرنزم کہتے ہیں۔ کلاسیکل ٹائم پیریڈ میں ریلیجن ہو، فلسفی ہو، ایسٹرونومی ہو، کوئی بھی ڈسپلن آپ اٹھا کے دیکھ لیں، ہر ڈسپلن کے اندر سب سے زیادہ ریسرچ، سب سے زیادہ بحث، سب سے زیادہ ڈسکشن جس کے اوپر ہو رہی تھی، جس ٹاپک پہ، وہ خدا کا ٹاپک تھا۔ یعنی جیسے ابھی ڈاکٹر صاحب گفتگو بھی کر رہے تھے کہ مڈل ایجز میں ریلیجس ایکسپیرینس، خدا، یہ سب بہت ڈسکس ہو رہا تھا۔ ماڈرنٹی میں ہم آتے ہیں تو وہاں سوشل سائنسز میں چلے جائیں، آپ سائنسز کے اندر ایون چلے جائیں، جو ریسرچ کا یا علم کا جو فوکس ہو گیا وہ خود حضرت انسان بن گیا، کیونکہ بہت سارے فلاسفر نے تو خدا کو مار دیا۔ نیتشے کا ایک جملہ بہت معروف ہوا، گاڈ از ڈیڈ۔ اب اس کی مختلف انٹرپریٹیشن کی گئی، ایک یہ کہ جو کرسچینٹی کا خدا تھا وہ ہم نے مار دیا، یا بہرحال وٹس ایور جو بھی انہوں نے کہا، یا یہ کہ مابعد الطبیعیات، میٹا فزکس جو ہیں ان کو ہم نے بالکل نکال دیا، ریسرچ کا موضوع بحث ہی نہیں رہنے دیا، کہ ماوراء الطبیعی جو علوم ہے، میٹا فزکس ہے، وہ علم کا موضوع ہی نہیں ہے۔ علم کا موضوع صرف سائنس ہے، یا جو سائنس سے مل رہا ہے وہی علم ہے، وہی نالج ہے۔ پھر پوسٹ ماڈرنٹی میں آ کے حضرت انسان بھی غائب ہو گیا، یعنی انسان بھی مر گیا۔ یہ بھی ہمارے ہاں بھی جب یہ ہندوستان کی تقسیم ہوئی تو ناول لکھے گیا اور انسان مر گیا، مطلب فسادات کے اوپر۔ مغرب میں بھی بہت سارے لوگوں کا، بعض فلاسفرز کی یہ کوٹیشن بہت معروف ہوئی کہ مین از ڈیڈ، انسان بھی مر گیا۔ وہ جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساھم انفسہم، ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ تو خدا کو ہم نے موضوع بحث نہیں رہنے دیا، خدا نے ہمیں خود کو موضوع بحث نہیں رہنے دیا۔ پوسٹ ماڈرنٹی میں سب سے بڑا موضوع جو آپ کو نظر آتا ہے ریسرچ کا اس وقت، وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی یونیورس ہے، وہ آپ کی کائنات ہے۔ مطلب کلائمیٹ چینج پہ بات ہو رہی ہے، امریکن پریزیڈنٹ بھی اس کے بارے میں پریشان ہے، گولے پہ گرمی بہت زیادہ ہو گئی ہے، اب مریخ پہ آپ نے جانا ہے۔ ایلن مسک جو ہے وہ پروگرام بنا رہے ہیں جی مریخ پہ، مارس پہ جانا ہے، وہ آئے دن آپ ان کا ٹویٹر دیکھیں بھرا پڑا ہے، یہ شٹل جا رہی ہے، وہ شٹل جا رہی ہے۔ تو یہ پلانٹ ارتھ، یہ گولا تو رہنے کے قابل ہم نے نہیں چھوڑا، اتنی پولوشن پھیلا دی۔ سمندر کے اندر پاکستان کے سائز کا گاربیج پڑا ہوا ہے، پاکستان کے سائز کا، اور وہ گاربیج کیا ہے؟ یہ آپ کے ماؤس، بچوں کے پیمپر، پیپسی کوک کی بوتلیں، ٹھیک ہے۔ بچپن میں ہم پڑھتے تھے جیل سیف الملوک، جب جا کے دیکھی تو وہاں یہ سب کچھ کچرا نظر آیا۔ حضرت انسان نے یہ پلانٹ ارتھ رہنے کے قابل نہیں چھوڑا۔ سائنس، اس کے بعد ٹیکنالوجی کے جو فوائد ہیں ہمیں اس سے کوئی انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال اب اس وقت انسان کی ریسرچ کا جو بڑا موضوع بن چکا ہے وہ خود حضرت انسان سے بھی نکل کے وہ یہ یونیورس بن چکی ہے، یہ کائنات بن چکی ہے۔ ناسا کی سب سے زیادہ ریسرچ کا موضوع یہی ہے، آپ کی یونیورس ہے، آپ کی کائنات ہے۔ انسان کی تاریخ میں کہا جاتا ہے کہ کلاسیکل جو فلسفی تھی اس میں سب سے بڑا کویسچن یہ تھا کہ وجود کیا ہے، ایگزسٹنس کیا ہے۔ اب آپ کہیں کہ پتہ نہیں یہ کیا کویسچن ہے، کیا سوال ہے، اور یہ بات کہی جاتی ہے کہ ماڈرن فلسفی میں سب سے بڑا کویسچن یہ ہے کہ نالج کیا، واٹ از نالج۔ دیکھیں وجود کیا ہے، فلسفی میں، ریلیجن میں، سائنس میں اس کے اوپر بہت کچھ ڈسکشن موجود ہے۔
اس کو آسان الفاظ میں ہم یوں سمجھیں کہ اس گولے پہ ہم موجود ہیں، پلانٹ ارتھ پہ. خدا کی بحث بھی اگر ہم چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے، یہ تو بہت بڑی ریالٹی ہے کہ ہم یہاں ایگزسٹ کر رہے ہیں. اچھا، کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ بھائی یہ تو بات کا سوال ہے کہ وجود کیا ہے. پہلے یہ بھی بتاؤ کہ وجود ہے بھی کہ نہیں. مطلب یہ تو بات کا سوال ہے کہ انسان کہاں سے آیا، پہلے یہ تو ثابت کرو کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. مطلب آپ یہاں ایگزسٹ کر بھی رہے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے، لوگ یہاں تک بھی گئے، لیکن بہرحال ہم اس طرف نہیں جاتے اتنا زیادہ، وہ ہم تشکیک والے اس میں نہیں جاتے، شک کے اندر. انسان اس گولے پہ ایگزسٹ کر رہا ہے، کہیں سے انٹری ہوئی ہے، کہیں پہ ایگزٹ ہونا ہے. ٹھیک ہے، مر رہے ہیں نا سب، نکل بھی رہے ہیں، آ بھی رہے ہیں، پیدائش بھی ہو رہی ہے، نکل بھی رہے ہیں. یہ وہ الٹیمیٹ ٹروتھ ہے جس کو کوئی ڈینائی نہیں کرتا کہ انسان ایگزسٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے، شرزما کلیلہ کے علاوہ ایک چھوٹا سا گروہ ہے. کہاں سے آ گیا؟ بارش کے قطروں کے ساتھ ٹپکا ہے، زمین سے نباتات کی طرح اگایا ہے. ایلینز کا کوئی بقایا جات ہیں اس پلانٹ ارتھ پہ. کہاں سے آ گیا انسان؟ ابھی تک اس کویسچن کے 3 پاسبل آنسر موجود ہیں. ایک فلسفی کے ڈسپلن میں، دوسرا سائنس نے دیا، تیسرا ریلیجن نے دیا. اب ایک بات میں کرنے لگا ہوں، اس پہ ریسرچ آپ نے کرنی ہے. چوتھا کوئی آنسر ہمارے پاس ہے ہی نہیں. انسان یہاں پہ موجود ہے، انسان کہاں سے آ گیا یہ اس کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. آیا کہاں سے؟ اس کے بارے میں ابھی تک 3 جوابات دیے گئے. مطلب جتنے ان سب کو سمرائز کریں، فلسفی والوں کا ایک جواب ہے، فلسفی کی ڈسپلن. دوسرا سائنس والوں کا ایک جواب ہے، ریلیجن والوں کا ایک جواب. آپ کے پاس چوتھا جواب ہے ہی نہیں، آپ کے پاس کوئی آپشن ہے ہی نہیں. ان 3 جوابات کو آپ انہیں 3 کہانیاں کہہ لیں. جیسے وہ سائنس والے کہتے ہیں آپ کے پاس تو کہانی ہے آدم اور حوا کی. ٹھیک ہے، چلیں جو بھی ہے، باہر آپ کی بھی کہانی سامنے رکھ لیتے ہیں، ایوولوشن مطلب جو بھی ہے. ان تینوں نیریٹیوز کو یا کہانیوں کو یا بیانیوں کو سامنے رکھ لیں آپ. ٹھیک ہے، 3 کالم بنا کے. موسٹ کمپریہنسو، موسٹ لاجیکل جو کہانی ہمارے پاس موجود ہے، جو حضرت انسان کو ڈیفائن کر سکتی ہے، یعنی 2 اعتبارات سے. یعنی اس میں آپ کو زیادہ سوالوں کے جوابات ملتے ہیں اور وہ زیادہ لاجیکل ہے. یہ نہیں ہے کہ اس کہانی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کھڑا ہوگا، اعتراض اس پہ بھی ہوگا. لیکن جو ہمارے پاس آج تک آنسرز آئے ہیں، ان آنسرز میں سب سے لاجیکل اور کمپریہنسو آنسر مذہب کا ہے. یہ میں نے جو اس پہ ریسرچ وغیرہ کی، یہ کتاب بھی لکھی، وجود باری تعالیٰ، مذہب، فلسفہ اور سائنس کی روشنی میں. ٹھیک ہے، ظاہر بات ہے وہ تو یہی کہتے ہیں جی آپ تو ایک پوزیشن لی ہوئی ہیں، بلیور کی پوزیشن لی ہے. بھائی آپ نے بھی تو کوئی پوزیشن لی ہوئی ہے نا، ان بلیور کی لی ہوئی ہے. مطلب دنیا میں خلا تو ہے کوئی نہیں، آپ جہاں پہ بھی کھڑے ہیں آپ کسی فریم آف ریفرنس میں کھڑے ہو کے بات کر رہے ہیں. یہ تو کوئی بات نہیں کہ ہم نے بلیور کی پوزیشن لی، تو آپ بغیر پوزیشن کے بات کر رہے ہیں. بغیر پوزیشن تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ تو اس کو ڈیفائن ہی نہیں کر سکتے. خدا نہیں ہے یہ بھی ایک پوزیشن ہے، خدا ہے کہ نہیں ہے مجھے نہیں پتا یہ بھی ایک پوزیشن ہے. تو انسان کو کہیں کھڑے ہو کے پھر اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا، میں یہاں کھڑا ہوں پھر ہی بتاؤں گا کہ یہ میرے رائٹ ہے، یہ میرے لیفٹ ہے، یہ آگے ہے، یہ پیچھے ہے. میں کہیں پہ بھی نہیں ہوں تو کیسے اپنی ڈائمینشنز بھی ڈیفائن نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، تو پوزیشن آپ کو ایک لینی پڑتی ہے. کوئی بھی آپ پوزیشن لیں، اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ڈیفائن کرتے ہیں کسی فریم آف ریفرنس میں رہتے ہوئے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس بات کا جواب کہ خدا ہے کہ نہیں ہے، تو ہمارے پاس اس کے 3 آنسرز کے انسان جو ہے یہ کہاں سے آ گیا، اس کے حوالے سے 3 بیان. یہ بگ بینگ کا ہے، یا تھیوری آف ایوولوشن کا ہے جو سائنس سے ملا، یا فلسفی نے جو مختلف چیزیں ڈاکٹر صاحب نے ذکر کی، عمار خان ناصر صاحب نے ان کچھ کا تذکرہ کیا گریک فلسفی سے، وہ ہمارے سامنے ہیں وہ چیزیں. ہر بیانی نیریٹو کے اوپر کویسچنز کھڑے ہیں، لیکن سب سے کم کویسچن آپ کو ریلیجس نیریٹو کے اوپر نظر آئیں گے، اور سب سے کم فلاز آپ کو. اچھا، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی یہ ریلیجس نیریٹو کے اوپر کیوں کھڑے ہو رہے ہیں؟ خدا نے مطلب اس کو اتنا زیادہ کیوں نہیں بنا دیا کہ انسان کو کویسچن کرنے کے قابل نہیں رہتا؟ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ زندگی کے فلسفے کو سمجھیں. خدا نے خود یہ بیان کیا ہے کہ یہ کریشن کا جو مقصد ہے، مطلب ہم کہتے ہیں نا پرپس فل کریشن ہے، تو کریٹر خود بتا رہا ہے کہ کریشن کا مقصد کیا؟ ٹیسٹ آف لائف ہے. جب ٹیسٹ ہے، امتحان ہے، تو امتحان میں تو ہمیشہ ڈاؤٹ رہے گا. قرآن کی ایک آیت بہت واضح ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم چاہیں تو ایک ایسی آیت نازل کر دیں کہ ان کی گردنیں جھکی کی جھکی اس کے سامنے رہ جائیں. وہ کہتے تھے موزہ دکھائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو.
تو قرآن میں یہ مضمون آپ کو کئی مرتبہ ملے گا. اللہ تعالیٰ ایسا موضع دکھائیں گردن جھک جائے, گردن اٹھانے کے قابل نہ رہیں, اس کے بعد ایمان جو ہے وہ آپ کا اختیار نہیں رہ جائے گا, چوائس نہیں رہ جائے گی, اس کے بعد ایمان ایک جبر بن جائے گا. اللہ تعالیٰ ایمان کو جبر نہیں بنانا چاہتے, اس کو چوائس رکھنا چاہتے ہیں, اس لیے اسپیکٹ آف ڈاؤٹ رکھا گیا ہے, انکار کی گنجائش رکھی گئی ہے کہ شاکر بنے یا کافر بنے, قدردان بنے یا ناشکرہ بنے. تو وہ آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, ٹھیک ہے, ورنہ اللہ کے لیے مشکل نہیں تھا کسی ایسی دلیل کا اتارنا, کسی ایسی بات کا نازل کرنا کہ انسان انکار کرنے کے قابل نہ رہ جائے. لیکن اوور آل وہ جو ریلیجس آرگومنٹ ہے, مطلب آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر اتنی قوت ہے کہ جو ایمان لانا چاہتا ہے, جیسے قرآن کہتا ہے ہدی للمتقین, جو بچنا چاہتا ہے, جو سمجھنا چاہتا ہے, اس کے لیے اس میں بہت کچھ موجود ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکتا ہے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری چیز یہ ہے, ہمارے صبح سے میں ڈسکشن میں شریک ہوں, ایک چیز بار بار زیر بحث آ رہی ہے, یہ بہت اہم کوشچن ہے خاص طور پہ ہمارے یونیورسٹیز کے جو سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے, کہ ریلیجن اور سائنس ایک دوسرے کو اپوز کرتے ہیں یا سپورٹ کرتے ہیں. میں بھی جب کلاس میں پڑھاتا ہوں بچے سے پوچھتا ہوں, کچھ کہتے ہیں سر سپورٹ کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں اپوز کرتے ہیں, کچھ کہتے ہیں کہیں پہ سپورٹ کرتے ہیں کہیں پہ اپوز کرتے ہیں. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. ایک بات یہ ہے, ہماری جو پوزیشن ہے اس پوزیشن میں کیا ہے کہ ریلیجن جو ہے وہ ورڈ آف گاڈ ہے, سائنس کیا ہے, ورک آف گاڈ ہے. اگرچہ سر سید صاحب نے اس کو ایک اور معنی میں ان اصطلاحات کو استعمال کیا, اس کو چھوڑ کے سائنس فزیکل لاز ہے نا, فزیکل لاز اللہ تعالیٰ کا کیا ہے, ورک آف گاڈ. تو ورڈ آف گاڈ ورک آف گاڈ کے کبھی بھی اپوز نہیں ہو سکتا. ہاں جہاں ہمیں اپوز نظر آ رہا ہے, ٹھیک ہے, نظر آ رہا ہے, نو ڈاؤٹ نظر آ رہا ہے, ریلیجن سائنس ایک دوسرے کے سامنے کھڑے ہیں, یا تو ریلیجن کرپٹ ہے یا آپ کی سائنس سوڈو سائنس ہے, ٹھیک ہے, مطلب وہ کرپٹڈ ورژن ہے ریلیجن کا. قرآن مجید کی کوئی ٹرانسلیشن آپ نے اٹھا لی, اس کو صحیح ٹرانسلیشن ہی نہیں کرنی آتی تھی, آپ نے کہا کہ یہ دیکھو سائنس قرآن کے خلاف جا رہی ہے. سائنس تو قرآن کے خلاف ہی نہیں جا رہی, وہ تو قرآن کا ترجمہ ہی کسی نے غلط کیا, ٹھیک ہے. تو اسی طرح سے بعض اوقات ریلیجن ٹھیک ہے لیکن سائنس آپ کی ابھی تک تجرباتی مراحل کے اندر ہے, یا وہ فلاسفی آف سائنس ہے, یا وہ سائنس فکشن ہے. اب لوگ اس میں بھی فرق نہیں کر پا رہے کہ سائنس میں فیکٹ کیا ہے, سائنس فکشن کیا ہے, فلاسفی آف سائنس کیا ہے, سوڈو سائنس کیا ہے. پھر سائنس کی بھی اب بہت ساری قسمیں ہیں, جیسے ہمارے یہاں فقہ کی قسمیں, اسی طرح ان کے یہاں بھی سائنس کی, یہ اسکالسٹک سائنس ہے, یہ فلانی ہے, یہ ڈمکانی ہے. فرق کرنا چاہیے اس میں. ہر چیز کو سائنس کے نام پہ مطلب اس طرح سے نہیں پیش کرنا چاہیے کہ وہ اب ایلینز موجود ہیں, ٹھیک ہے, اب ایلینز موجود ہیں, ٹھیک ہے بھائی, سائنس کے اندر ایک سوچ ہے, ایک فکر ہے, ایلینز موجود ہیں, تو سائنٹیفک فیکٹ ابھی تک ان کے یہاں بھی اس طرح سے نہیں ہے. تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور اس میں اپروچ کیا رکھنی چاہیے, اپروچ یہ رکھیں کہ بڑے بڑے جو سائنسٹسٹ ہیں ہمارے یہاں, نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن تک, میں نے کوئی کوٹیشنز وغیرہ جمع کی, 50+ نوبل پرائز ہولڈر جو سائنسٹسٹ تھے ہر ڈسپلن میں, فزکس میں, کیمسٹری میں, وہ سب کے سب یہ کہہ رہے تھے کہ سائنس پڑھنے سے ہم خدا کے قریب ہو گئے. تو اگر سائنس لازمی طور پہ خدا سے دور لے کے جا رہی تھی تو ان کو بھی لے کے جاتی. اچھا, یہ جن سائنسٹسٹ کو خدا سے دور لے کے جا رہی ہے نا, یہ زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا 1950 کے بعد. مطلب آپ اس پہ جسے کہتے ہیں نا وہ کوانٹیٹیو ریسرچ کروا لیں. یہ سارا معاملہ شروع ہوا ہے 1970 کے بعد سے, جب یہ انٹرنیٹ سوشل میڈیا کا دور آیا. اب زیادہ تر کیونکہ ایک فضا قائم کی گئی. ایون کہ اسٹیفن ہاکنگ یا اسٹیون ہاکنگ جو بھی ان کا نام ہے بھارت, اسٹیون ہاکنگ نے جب یہ ہسٹری آف دی ٹائم لکھی تو اس کے مقدمے میں کارل ساگان نے ان کا مقدمہ لکھا, کارل ساگان نے, اور ابھی آپ اس کا اردو ترجمہ ہے, آپ اس کو نکال کے دیکھ لیں. کارل ساگان نے باقاعدہ تنقید کی اسٹیفن ہاکنگ پہ, مذہب گھسیٹ کے رکھ دیا اس نے سائنس میں, مطلب خدا کو گھسیٹ کے رکھ دیا. اور بریف ہسٹری آف ٹائم میں اسٹیفن ہاکنگ بار بار خدا کا اقرار کر رہا ہے. پھر دی گرینڈ ڈیزائن آتی ہے 2012 کے اندر, اور وہاں اس کے ساتھ ایک کو آتھر شامل ہوتا ہے اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ, اور خدا درمیان میں سے نکل جاتا ہے. اور واللہ عالم اب وہ کو آتھر کی کارستانی ہے یا اس کو انہوں نے انفلوئنس کر لیا. بریف ہسٹری آف ٹائم کے آپ اسٹیفن ہاکنگ سے لے کے گرینڈ ڈیزائن تک کے اسٹیفن ہاکنگ کو آپ اسٹڈی کریں تو بالکل آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ کیا ایک تاریخی سفر طے ہو رہا ہے, اور اس سفر میں بھی درمیان میں کوئی لاجک نظر نہیں آتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بڑے بڑے نام, نیوٹن نے کہا میں تو روزانہ بائبل کی تلاوت کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اور آئنسٹائن نے یہ بات کہی کہ بہت سارے ہیں جو میری زندگی میں کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کو نہیں مانتا, تو میں انہیں شٹ اپ کال دیتا ہوں. تمہارا جو نقطہ نظر ہے سائنس کے حوالے سے رکھو, وہ پہنچاتی ہے کہ نہیں خدا تک, وہ تم رکھو. میری زندگی میں کم از کم میرے بارے میں یہ نہ کہو کہ میں خدا کو نہیں مانتا. ہاں یہ بات اس نے ضرور کی, اس نے بھی اور بڑے سائنسٹسٹ نے بھی. وہ پادریوں کو بیسیکلی کہتے تھے کہ تمہارا جو تصور خدا ہے, ٹھیک ہے,
گلیلیو نے جو مطلب آکسفورڈ کے اندر اس نے تقریر کی تھی اور اس کو پادریوں نے پتھر مارے تھے، بیسیکلی اس نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا، اس کی بات کو مس کوٹ کیا گیا. اس نے یہ کہا تھا کہ تمہارا جو خدا ہے اور میں آبزرویشن کے ذریعے سے جو دیکھ رہا ہوں وہ اس خدا سے بہت، مطلب تمہارا پادریوں کا خدا بہت چھوٹا ہے. یہ ایسی ہے جیسے آج مولویوں کے خدا کو، مطلب آپ کے محلے کی مسجد کا مولوی ہے، کوئی اس کے خدا کا انکار کر دے، یار اچھا یہ خدا. ابھی جو گریک فلسفی کی بات ہو رہی تھی کہ جی ان کے یہاں دیوتا تھے، وہ بڑے ظالم تھے، بدکار تھے، زانی تھے، جھوٹے تھے، فراڈی تھے، تو سقراط وغیرہ یہی کہتے تھے، سوکریٹس وہ یہی کہتے تھے. اچھا ایسا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ میں انسان ہو کے پسند نہیں کرتا کہ میں ایسا بد اخلاق ہوں، بد مزاج ہوں، ظالم ہوں، تو خدا ایسا خدا ہم نہیں مانتے. تو وہ سائنسٹسٹ میں جو ارلی سائنسٹسٹ ہیں ان کے ہاں اگر کوئی ایسی باتیں ہیں بھی تو وہ بیسیکلی وہ لوکل خدا تھا، یعنی لوگوں کا تصور خدا تھا جس کا وہ انکار کر رہے تھے، بنیادی طور پہ وہ خدا کو مانتے تھے. تو اس کے اوپر جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اور عام جو بھی آدمی ہے جو سائنس سے آپ کو کہتا ہے کہ جی یہ جو ہے وہ خدا کے انکار تک لے کے جاتی ہے، اسے کہو بھائی یہ سارے سائنسٹسٹ تھے، ٹھیک ہے، تو یہ سارے سائنسٹسٹ تھے، یہ سارے جو ہے وہ ساری زندگی سائنس کی اندر انہوں نے گزاری، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جب لیبارٹری میں داخل ہوتے ہیں تو ہمیں تو لیبارٹری کے دروازے کے اوپر لکھا ہوا نظر آتا ہے کہ فیتھ کے ساتھ زندہ رہو. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر.